فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہوتے ہیں. فرح، فرح کا لفظ جو ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اچھے معنوں میں بھی ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی ہوتا ہے. فرحین خوشی منانا، اور فرح کا مطلب اترانا بھی ہوتا ہے جو برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اترانا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فخر کرنا اور پھولنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تو وہ پھر اس کا معنی اپوزٹ ہو جاتا ہے. اور ویسے فرحین کا معنی پازیٹیولی بھی استعمال ہوتا ہے، خوش ہونا. فرحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش رہتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا. اب دیکھیں کہ مرنے کے بعد عام لوگوں کا تو معلوم نہیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا، ظاہر ہے کہ پیچھے کی بھی شاید سوچتے ہوں کہ بچوں کا کیا ہے، فلاں کا فلاں کا، لیکن شہداء کو کسی کی بھی فکر نہیں رہتی. وہ وہاں پہنچ کر خوش ہی خوش رہتے ہیں. فرحین کس بات پر؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. یستبشرون کیا روٹ ہے؟ بے شین رے. بشر، بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. انسان کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر سکن ہوتی. تو بشرا اس خوشی کو کہتے ہیں کہ جس کے سننے کے بعد انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں، یعنی خوشی کے آثار انسان کی کھال پر، سکن پر، چہرے پر محسوس ہونے لگے. اس کے لیے اردو میں کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ خوشی سے چہرہ کھل اٹھا، کھل کھلا اٹھ. وَيَسْتَبْشِرُونَ، پہلے فرمایا فرحین خوش ہوتے ہیں، پھر فرمایا یستبشرون. تو کیا فرق ہے؟ فرحین میں بھی خوش ہونا ہے، یستبشرون میں بھی خوش ہونا ہے. فرق کیا ہے یہ پوچھ رہی ہوں. یعنی فرحین دل میں خوش ہوتے ہیں، اور یستبشرون یعنی پھولے نہیں سماتے خوشی سے، جسے کہتے ہیں نا خوشی سے پھولے نہیں سماتے، خوشی حاصل کرتے ہیں، خوشخبریاں پاتے ہیں. بالذین ان لوگوں کے بارے میں، لم یلحقوا بہم جو ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں. پہلی خوشی اس پر ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے فضل میں سے ملا. یہ آپ دیکھیں نا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی انہیں جو کچھ مل گئی نعمتیں اس پر خوش ہیں. سمجھ لیں؟ اور دوسری خوشی کس پر ہے؟ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ہے. کہاں پیچھے؟ من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لم یلحقوا بہم ابھی وہ ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے، آنے ہی والے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں. اچھا، اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ ایک تو خوش ہوتے ہیں ہم اچھی جگہ پہنچ گئے، اور اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے آ کے ملنے والے، ان کو بتایا جاتا ہے فلاں بھی تمہارے پاس آئے گا، فلاں بھی تمہارے پاس آئے گا، فلاں بھی تمہارے پاس آئے گا. اس بات پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حد درجہ خوش ہوتے ہیں، کھل کھلا اٹھتے ہیں کہ اچھا فلاں بھی آئے گا. آپ ذرا سوچئے نا، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے. آپ کسی اچھی جگہ ہوں، کسی اچھی جگہ، مثلا آپ کسی پکنک پہ گئے، وہاں آپ کو بچے کسی باغ میں ہیں، پھلوں میں ہیں، خوبصورت جگہ پر ہیں. آپ کا کیا دل چاہتا ہے وہاں پہنچ کر؟ پیارے ساتھ ہوں، یہ چاہتا؟ یا یہ چاہتا کوئی نہ ساتھ ہو، خود ہی ہو. اکیلے میں تو نہیں مزہ آتا نا، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی خوشی جو فرحینہ ہے، وہ پہلی خوشی کس بات کی ہے؟ وہ خود پہنچ گئے وہاں، پھل دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پکنک کر رہے ہیں، اس پہ خوش ہو رہے ہیں، فرحینہ. اور دوسری اس خبر پر کہ فلاں اور فلاں اور فلاں بھی آنے والا ہے، ان کی آمد کی خبر پا کے خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا وہ بھی آئیں گے یہاں، پھر تو اور مزہ آئے گا. دوستوں کی کمپنی میں، رشتہ داروں کی، چاہنے والوں کی، ان سب کے ساتھ تو اور مزہ آئے گا. یہ ہے وہ خوشی. اصل میں ہم بس لفظی ترجمہ پڑھ جاتے ہیں نا، اور وہ اس کو فیل نہیں کرتے، اس سچویشن کو نہیں دیکھتے، اس کیفیت کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس بات کی خوشی ہے. اور یہ خوشی انہیں اس بات کی ہے کہ شکر ہے کہ وہ ہمارے پیچھے اسی رستے پہ گامزن ہیں. اچھا، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز کسی ایک خاص حادثے میں چلا جائے تو آپ کا طرز عمل اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اس سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے نہیں اس راستے سے گزرنا, میں نے یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ اس کو کیا ملا, کیا حاصل ہوا, وہ چلا گیا, میرا بھی یہی ہوگا, میں نے نہیں یہ کرنا. لیکن یہاں آپ دیکھیے وہ استقامت نیکی پر جمنے کی اور وہ یقین کی کیفیت, وہ سچائی جو ان کے دلوں میں تھی اللہ کے وعدوں کی, کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو پیچھے والے بھی جانے والوں کے غم میں کسی ایسی مایوسی کا شکار نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اب نہیں جانا جہاد میں اور ہم نے نہیں مرنا اس راستے میں. نہیں, وہ اس پہ خوش ہیں کہ شکر ہے ہم تو آگے, ہماری وجہ سے ان کے حوصلے ٹوٹے نہیں, وہ جمے ہوئے اپنے راستے پہ, اور وہ بھی اسی راستے سے ہو کر ہمارے پاس آنے والے ہیں, ان کی باری بعد میں آنے والی ہے. مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے, شہدائے احد نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں, انہیں ہمارے حالات اور پر مسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ اور جہاد سے اعراض نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری بات ان تک پہنچا دیتا ہوں. کہ وہ خوش تھے تو ان کی خوشی بعد والوں کو بتا دی گئی. اسی لیے تو یہ آیات اتری کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور پھر عند ربهم يرزقون والی, اور وہ بات بھی کہ وہاں پر ان کو پھر اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, دونوں چیزیں نہ ہوں گی. یعنی شہادت کی موت ایسی موت ہے کہ جو انسان کو ان دونوں چیزوں سے نجات دیتی ہے. کس سے؟ خوف سے بھی اور غم سے بھی. قرآن کے ذریعے بتایا گیا. سورۃ یاسین میں بھی جیسے وہ شخص کو مار دیا جاتا تو کیا کہتا ہے, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ انسان کی عام نفسیات ہے. جب کوئی اسے خوشی کی خبر ملتی ہے یا کوئی چیز اس کو نصیب ہوتی ہے تو اس کا کیا جی چاہتا ہے. آپ کو کوئی اچھی چیز ملے تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے, ہاں؟ پھر وہاں سے کال کر کے ان کو بھی پیچھے بتاتے ہیں. تو یہ قدرتی بات ہے نا. خوشی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکیلے نہیں انسان منا سکتے, یعنی خوشی کا اظہار اور دوسروں کو شریک کرنا اس میں. اسی لیے غم اور خوشی کے موقع پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ شیئرنگ ہوتی ہے اس میں. خوشی کی بھی شیئرنگ ہوتی ہے اور غم کی بھی شیئرنگ ہوتی ہے. تو یہ شیئرنگ ہے جانے والوں کی کن کے ساتھ, جو پیچھے رہ گئے.